محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات یا جن کون ہیں؟ 3 باتیں جن سے جن آپ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ علم حاصل ہوگا۔ پیارے عزیز دوستو، جن یا جنات ایک ایسا نام ہے جس کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا، لیکن ضروری نہیں کہ ان پر آپ کا یقین ہو، کیونکہ ان کے بارے میں ہر کسی کی رائے الگ ہے اور ہر کسی کا یقین بھی اس معاملے میں الگ الگ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، اور اس بات پر بھی لوگوں میں اختلاف ہے کہ وہ کسی انسانی جسم میں گھس سکتے ہیں، پیارے عزیز دوستو، یا نہیں، لیکن صحیح بات کچھ ہی لوگوں کو معلوم ہے۔ خیر، لوگوں کی اس معاملے میں تو رائے الگ الگ ہے، لیکن جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو وہ جن یا جنات کے وجود اور اثر کو مانتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن میں آپ کو کئی جگہ مل جائے گی، جہاں پر انسانوں کے ساتھ جنات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، جہاں پر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جن کی وادی پر گزرے تو ان کو اسلام کی دعوت بھی دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناتوں کی بھی ایک دنیا ہے، اور ان میں انسانوں کی طرح اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، اور بروں سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ انسان کو ہمیشہ رہتا ہے، لیکن ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ یہ ہر وقت اور ہر کسی کے اوپر اپنا اثر نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی کسی کو پریشان کر سکتے ہیں، پیارے دوستو، لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایک جن کسی انسان کے جسم میں گھس کر اس کو پریشان کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ دیا ہے کہ جن آپ کے اندر 3 طریقوں سے داخل ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، نمبر 1، جن کو آپ سے پیار ہے۔ جناتوں میں سے کوئی آپ کو کسی وجہ سے پسند کرنے لگا تو ایسا ہو سکتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ عام طور سے ہمارے گھروں میں عورتیں جب کپڑے وغیرہ بدل رہی ہوتی ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھتی، جبکہ ہو سکتا ہے کوئی جنات ان کو دیکھ رہا ہو، اور جب وہ کسی جسم کو بغیر کپڑوں کے دیکھتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ جسم بھا جائے اور وہ اس کے جسم میں داخل ہو کر غلط حرکت کرنے لگے۔ پیارے دوستو، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جس طرح ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کو کہا ہے اور اللہ کا نام لینا بتایا ہے، ٹھیک اسی طرح اپنے کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے، اور انسان نقصان سے بچ جاتا ہے، اور دشمن کی حسد، جلن اور ظلم زیادتی اور آنے والی بھلا اور مصیبت سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، نمبر 2، جن آپ کو پسند نہیں کرتا۔ جن بہت حد تک انسانوں جیسے ہی ہوتے ہیں، اگر کسی وجہ سے آپ کو پسند کر سکتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کو ناپسند کرنے لگیں، اور اگر کوئی کسی وجہ سے ان کو ناپسند ہو گیا تو بدلے کی فراق میں وہ نقصان پہنچانے اور پریشان کرنے میں حد کر دیتے ہیں، اور ان سے کسی بھی قسم کی زیادتی کی امید کی جا سکتی ہے۔ پیارے دوستو، نمبر 3، انجانے میں آپ نے جن کو نقصان پہنچایا۔ نمبر 3، انجانے میں آپ نے جن کو نقصان پہنچایا۔ چونکہ ہم لوگ جنوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انجانے میں ہمارے کسی عمل سے کسی جنات کو چوٹ لگ گئی یا کوئی نقصان پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے جن پیچھے پڑ جاتا ہے اور نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ اس لیے پھر میں وہی بات کہوں گا کہ کسی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کو ضرور پڑھ لیں تاکہ اس طرح کے نقصان سے بچ سکیں۔ جناتوں سے کیسے بچیں؟ قرآن سنت کی پابندی کرنا، نماز کے پابند رہنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کو پڑھتے رہنا، اللہ سے ہمیشہ شیطان کی پناہ مانگنا، خاص کر بیت الخلاء جاتے وقت، غسل کے وقت، جمع بیوی سے ہم بستری کرتے وقت، پیارے عزیز دوستو، اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا۔ پیارے دوستو، اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، گناہوں سے بچتے رہنا۔ اللہ ہمیں ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ پیارے عزیز دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے بھی شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔